اچھا اب آ جائیے اس میں ہاروسکوپ اور ذائچہ بنانا یا ذائچہ نکلوانا. دیکھیے بہرحال ذائچہ جو ہے اس کے متعلق آیت اللہ حافظ بشیر نجفی فرماتے ہیں کہ بسم تعالی یہ علم درست ہے. یعنی اگر کوئی ذائچہ بنائے بہرحال علم کے طور پر ہے، اور اگر اس علم کا کوئی صحیح ماہر ہو اور وہ اس کو کسی مومن کی اذیت کے لیے استعمال نہ کرے تو یہ جائز ہے. البتہ یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، لیکن جو برجوں وغیرہ کا اس طرح کا علم ہوتا ہے اس کے متعلق آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ خرافات میں سے ہے اور اس پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ ہاروسکوپ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، دیکھیے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ خاص وقت پہ جو سیارے وغیرہ ہیں یہ برجوں میں ان کی خاص پوزیشن ہوتی ہے، اور کچھ خاص اوقات میں یہ اپنے کچھ اثرات انسانوں کے اوپر ڈالتے ہیں. تو آیت اللہ سیستانی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ کچھ چینلز ایسے پروگرام ایشو کرنے لگے، ٹیلی کاسٹ کرنے لگے ہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں وہ یہاں پر کرکٹ میچ ہوئے تو یہاں پہ بھی اس طرح کے بہت سارے افراد ذائچہ بنانے والے یا پیشن گوئیاں کرنے والے پروگراموں میں بٹھا لیے جاتے تھے. تو وہ پیشن گوئیاں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیز حرام کی طرف نہ بھی جائے تب بھی ان کا کوئی اعتبار نہیں. یعنی اگر وہ صرف امکانات کی بات کر رہے ہو تو چلیں وہ اس کو سننا جائز ہے، لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں. یہ جو ہوتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا یا جو ہاروسکوپس وغیرہ ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ تو دیکھیے ان کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر، یعنی ان کو یقین نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا ہم پڑھ رہے ہیں. دیکھیے بہت سے لوگ صرف ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی خاص لینا دینا نہیں ہوتا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ضرورت رشتہ کے زیادہ تر اشتہارات عام طور پر شادی شدہ حضرات پڑھتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ ہاروسکوپ وغیرہ بھی ہے کہ ہمیں نہیں بھی کچھ لینا دینا تب بھی دیکھ رہے ہیں، اچھا چلیں دیکھتے ہیں کیا کیسا رہے گا یہ ہفتہ، ایسے ہی پڑھ رہے ہیں بس. تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ علم نجوم سے یہ ایک الگ چیز ہے، تب بھی اس کا بہرحال اعتبار کوئی نہیں. اور کتنے افراد ایسے ہیں جو اس کے اندر وہم اور وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک بے اعتبار چیز ہے. یہاں تک کہ اچھے ذائچہ نکلوا کے اچھے رشتوں کو منع کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ ستارے آپس میں نہیں ملیں گے. میں ایک ایسے نوجوان سے ذاتی طور پر واقف ہوں، ذاتی طور پر، جس نے اپنے 20 رشتے اس نے منع کیے کہ میں نے ذائچہ نکلوایا نہیں، اس کے ستارے مجھ سے نہیں ملتے، رشتہ منع. یہاں تک کہ وہ اس کے بعد جوانی میں انتقال بھی کر گیا اور بغیر شادی شدہ اس دنیا سے گیا. تو بعض اوقات دیکھیے اس طرح سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور لیکن بہرحال اب کیا کیا جائے، تو ان چیزوں کے اوپر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی طرف آپ گئے تو آپ نا وسوسوں کا شکار زیادہ ہو جاتے ہیں، وہمی ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر یہ حرام کی حد تک، کیونکہ صرف امکانات کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے حرام کی طرف نہ بھی جائیں، تب بھی زیادہ تر یہ خرافاتی باتیں اس کے اندر زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ اندازے ٹائپ کے ہوتے ہیں جن کا آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں. تو ان کے اوپر اس لحاظ سے یقین کرنا، ذائچے بنانا ایک علم کے طور پر تو ہے کہ ایک علم ہے، بہرحال لوگوں کے کچھ تجربات سے کوئی چیز استفادہ ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کی شرعی طور پر ان علوم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اکثر علماء تو اس کو خرافات بھی قرار دیتے. اچھا اب آ جائیے بس آخری ایک آدھ چیز اور رہ گئی، علم العادات، علم جفر اور علم رمل اور یہ جنتری وغیرہ کی شرعی حیثیت کیا ہے. اچھا اب دیکھیے علم جفر وغیرہ کے متعلق آیت اللہ اسحاق فیاض فرماتے ہیں کہ یہ ایک حروف کا علم ہے، اس سے غیب کا کوئی علم حاصل نہیں ہوتا، اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم غیب کا کوئی علم حاصل کر سکیں، صحیح طور پر ہم بتا سکیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اس کا کوئی آپ کے پاس طریقہ نہیں. اور اگر کچھ ہو بھی تو فقط کچھ دنیاوی آثار مل سکتے ہیں اس سے. اور خاص طور پر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم ظہور امام زمانہ وغیرہ پتہ چلا سکتے ہیں علم جفر کے ذریعے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس سے یہ بھی نہیں پتہ چلایا جا سکتا. اور یہ اصل میں علم جفر علم امامت کا ایک حصہ ہے،
اور کتاب جعفر حضرت امیر المومنین کی جو تھی وہ اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے. تو جو بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب ہمارے پاس ہے، یہ ہم جانتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس ناقص علم ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے اس کے فائدوں سے، یعنی کیونکہ ناقص طور پر. تو جعفر اور رمل وغیرہ کے ذریعے عام طور پر اگر بہرحال ان سے کوئی سوء استفادہ نہ ہو، کوئی نقصان نہ پہنچے، تو بہرحال اس کو پڑھ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں اس کا. آیت اللہ سیستانی سے بھی جب پوچھا گیا انہوں نے کہا پڑھنے وغیرہ میں کوئی حرج نہیں، جعفر پڑھ بھی سکتے ہیں، علم العادات کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے اس علم کو سیکھ بھی سکتے ہیں، علم جعفر کا سیکھنا یہ بھی جائز ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک خاص قسم کا بہرحال یہ علم ہے. البتہ اس کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم جعفر ہے، یہ کامل طور پر کسی شخص کے پاس بھی نہیں ہے اور اس میں صرف دعویٰ کرنے والے افراد یہ زیادہ ہیں. علم رمل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہرحال علم رمل جو ہے یہ کچھ خطوط اور نقطوں کا علم ہے جس میں ملا کر کچھ حروف بنائے جاتے ہیں اور اس سے عبارت بنائی جاتی ہے اور اس سے کوئی مستقبل کی بات پتہ چلائی جاتی. تو بہرحال اس کا بھی حاصل کرنا تو جائز ہے لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، علماء کے یہ فتوے. اچھا، اسی طرح سے اب آ جائیے جنتری. اچھا دیکھیے، بعض صاحبان علم جنتری کا اکثر بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں. نہ تو جنتری مکمل طور پر غلط ہے اور نہ ہی جنتری مکمل طور پر صحیح. افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، نہ تو بطور کلی اس کا رد ہونا چاہیے اور نہ ہی بطور اس کو کہ ہر چیز اس کے اندر بالکل صحیح ہے. مثلا اس میں نحوست ایام کا تذکرہ ہوتا ہے، کچھ خاص علوم غریبہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کچھ تجربات وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے بھی کہا کہ جنتری وغیرہ کو پڑھنے کے اندر کوئی حرج نہیں. ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں جو بتائی جاتی ہیں وہ تاریخیں وغیرہ ہی عام طور پر ہوتی ہیں. اور خود آیت اللہ بشیر نجفی نیک اور بد تاریخوں کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ اگر ائمہ معصومین سے مروی تاریخیں اس سے کوئی استفادہ کیا جا رہا ہے تو اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کچھ خاص علوم کے ذریعے اگر کچھ تاریخوں کا پتہ چلایا جاتا ہے تو. اور حتیٰ کہ جو 18 جیٹ کی جو ایک تاریخ ہے جس کو متعلق 10 محرم بھی لوگ مناتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ علم نجوم سے متعلق ہے. ائمہ کی روایات میں تو کوئی نقل شدہ روایت اس طرح کی نہیں ہے. البتہ جنتریوں میں علم نجوم اور سورج چاند زمین کی حرکتوں سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مثلا 31 مئی کو 10 محرم تھا جو 18 جیٹ کی تاریخ ہوتی، تو اس نسبت میں کوئی شرعی طور پر اشکال نہیں. کسی بھی دن بہرحال عاشورہ اگر وہ الگ سے بھی ان تاریخوں میں بھی منا لیں تو اس کے اندر بہرحال کوئی حرج نہیں. عام طور پر اس طرح کی کوئی چیزیں اس کے اندر ہوتی. تو بہرحال جو یہ ہیں جنتری، اس کے اندر عام طور پر صرف تاریخوں وغیرہ کے لحاظ سے استفادہ کرنا یا کچھ علوم غریبہ کی اس کے اندر باتیں ہوتی ہیں. ہاں، یقینی طور پر مستقبل کی کوئی خبر اگر دی جا رہی ہو تو اس پہ یقین نہ کیا جائے. باقی جو اچھی چیزیں اس سے استفادہ کریں. جو خرافاتی چیزیں اگر کوئی کسی میں ہیں، کیونکہ جنتریوں کی بہت ساری اقسام آ گئی ہیں، تو بطور کلی رد نہ کریں، اس کی نشاندہی کریں کون سی کس چیز پر یقین کریں، کس پہ یقین کیا جا سکتا ہے کس پہ نہیں. تھوڑی سی تحقیق کے بعد انسان کو اس کے متعلق بات کرنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہر چیز کو اگر رد کرنے لگتا ہے تو معاشرے کے اندر ایک انفشار ہوتا ہے اس سے. اچھا، اسی طریقے سے مثلا جو شعبدہ بازی ہوتی ہے جو کہ جادو نہیں ہوتی، وہ بھی علماء نے کہا ہے کہ بہرحال وہ جائز ہے شعبدہ بازی، بشرطیت سے کوئی نقصان کسی کو نہ پہنچے. اسی طریقے سے تسخیر ملائکہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہ فرشتوں کو قابو کرنا یا مثلا فرشتوں سے ارتباط قائم کر کے ان سے کوئی چیزیں پتہ چلانا، یہ جس کو تسخیر ملائکہ کہا جاتا ہے. آیت اللہ سیستانی نے تو اپنے فتوے میں کہا ہے کہ لا اساس لہذہ الدعویٰ، اس دعوے کی کوئی بنیاد نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ملائکہ کو جو ہے وہ قابو میں کر سکے. تو بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور بس اس کے اندر ایک آخری چیز اور رہ گئی، وہ ہے ہپنوٹزم. ہپنوٹزم کے متعلق بھی آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عقلائی غرض سے اگر یہ ہپنوٹائز کیا جا رہا ہے کسی کو، اور اس شخص کی اپنی رضامندی بھی اس کے اندر شامل ہو، اور اس عمل میں کوئی حرام کام نہ ہو، تو بہرحال اور جس کو ہپنوٹائز کیا جا رہا ہے اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے تو ہپنوٹزم بھی جائز ہے. عام طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی جو ہے کسی مریض کے لیے عام طور پر ہی کیا جائے، کسی کو مثلا نشہ چھڑوانے کے لیے اگر ہپنوٹائز کر کے اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے تو کچھ شرطوں کا خیال کر کے اگر ہپنوٹزم وغیرہ
اگر کسی کو کیا جائے تو اس کے اندر کوئی اشکال نہیں. تو اس طرح کے بھی بہت سارے علوم کی باتیں بھی اور باقی ہیں, لیکن بہرحال کیونکہ اب یہ اس سے زیادہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تمام علوم آپ نے دیکھا کہ علم حاصل کرنے تو جائز ہے, فی نفس ہی ان میں کوئی اشکال نہیں جب تک کہ کوئی حرام کام نہ ہو. البتہ یقینی طور پر کوئی پیشگوئی کرنا اور تقدیر کی باتیں یا غیب کی خبریں یقینی طور پر لوگوں کو بتانا یہ جائز نہیں, اور اس پہ یقین کر کے اقدام کرنا بھی صحیح کام نہیں ہے. تو باقی تمام علوم اپنی جگہ پر ان کی اہمیت ہے, ان کے علوم ہونے سے جو ہے انکار علماء اور مجتہدین نے نہیں کیا ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ مختلف قسم کے سوالات تھے. اب یہ سوالات تو آپ کے اور بھی بہت سارے آ گئے جن کا ابھی اس کا مجھ تک نیچے تک پہنچوا دیں تو انشاءاللہ میں اس کو دیکھ کے اگلی کسی نشست میں ان کا جواب دے دوں گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین. يا مولا يا صاحب السماء